الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں تھا کہ آج ماشاءاللہ سے ہم نے عمرہ زائرین ٹیم ملن پارٹی اور محترمہ محمودہ قاسم صاحبہ کے الیکشن کے حوالے سے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا تھا. لگے کہ آج کی تقریب کے ہمارے چیف گیسٹ محترم نشاط وارثی صاحب اپنے ٹائم کے مطابق تشریف لے آئے تھے، جبکہ ان کی گونا کو مصروفیات تھیں، لیکن ہماری سب کی پوری ٹیم کی درخواست تھی کہ آپ تشریف لائیں اور وہ اپنے وقت کے مطابق آ گئے. لیکن آج کی تقریب کے صدر مجلس ہمارے علی گوہر مسروف صاحب، ان کے بھائی اس وقت کارڈیو کے اندر ایڈمٹ ہیں اور ان کے بیٹری وغیرہ ہارٹ کی لگ رہی ہے، تو ایک جینون معاملہ تھے. تو انہوں نے ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ یاسین بھائی چونکہ آپ میمن گجراتی فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ایز اے صدر مجلس میری طرف سے آپ نے ہی الفاظ ادا کرنے ہیں. بہرحال ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صحتیاب کرے اور جو ان کا آپریشن اور بیٹری وغیرہ لگ رہی ہے اس میں کامیابی عطا ہو. اب جتنے بھی ہمارے عمرہ زائرین ہیں وہ یہاں اسٹیج کی جانب تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنے فورم کی جانب سے میڈم محمودہ قاسم صاحبہ کی ٹیم کی جانب سے ہم ان کو جو ہے اب جائے نماز تسبیح وغیرہ کا جو ہے تحفہ پیش کر سکیں. تو میڈم عائشہ صاحب ہم لوگ ادھر بڑے والے ادھر آتے ہیں. آئیے آئیے برابر قدر بہت ضروری ہے. اس لیے اگر یہ حال اس دن ہوا جس دن الیکشن والا ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا جو ہے سب یا بولڈ ہو کے کہتا ہوں، اس لیے کہ جن پہ یہ اعتماد کرتی ہیں، جن کے لیے کرتی ہیں، میرے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے رات دن کام کیا، آج مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. مگر میں مشتاق عوان، میرا تعلق جو ہے میں پورے پاکستان کا چیئرمین ہوں، عوان لائف فورم پاکستان کا، ہزارہ قبائل مشاورتی کونسل کا سربراہ ہوں. میں اپنے ساتھیوں سے 200 سے اور تقریباً 76 سے اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ سب سے میں درخواست کروں گا. اس لیے میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں اس بچی کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت امیدوار جو ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، سب کا ذکر تو نہیں کروں گا، مجھے نہیں معلوم کون کون، مگر میرے لیے یہ سب سے افضل ہیں اور پہلے نمبر پہ ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ الیکشن والے دن ان کے لیے جو ہے وقت پہ آئیں، اور اگر کبھی مزید کوئی پروگرام کرتے ہیں تو خاص طور پہ آپ، کیونکہ بچپن سے جب سے اپنے ہوش ہمارا کالج لائف سے میں پہلا چیئرمین ہوں، آپ کی پروسمنٹ فیڈریشن اور فاؤنڈر چیئرمین ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیا کر جاتا ہے. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمانوں کے لیے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے. محمودہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کا کام تھا کہ سب سے پہلے دروازے پہ آ کے ان کو کھڑا ہوتا اور ہر آنے والے مہمان کا استقبال کرتا. اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی دوست ان کے ساتھ مخلص ہیں وہ آئندہ یہ نہ دیکھیں کہ مہمان کب آ رہے ہیں، اس سے پہلے آئیں اور کوشش کریں کہ کامیاب کرانے کے لیے پروگرام کو
जिस कदर हो, लोगों को साथ 5-10 लोगों को लेकर आए साथ और कहें कि प्रोग्राम हो रहा है। तो बस इसके साथ हो सकता है कि मैंने कुछ सब बातें की हूँ, बहुत से लोगों को शिकर रहा हूँ, लेकिन हकीकत जो है मैंने सच कहा है। और इसलिए कि मैं बेटी भी समझता हूँ, बहन भी समझता हूँ, और इनके लिए मुखलिस होने के नाते मैं ये मुखलिस होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि इतना आगे आए। मैं वक्त से पहले आज कोशिश करता हूँ कि वक्त से पहले इनके गले में हाथ डालूँ और आज के साथियों से, बहनों से, बेटियों से जो उम्र अदा करके आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं महबूबों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करूँ। और मेरे जितने साथी उम्रा करके सब तशरीफ लाए हैं, आलमगीर साहब हैं मेरे भाई, आलमगीर साहब हैं, जहीर भाई हैं, और जहीर भाई जो हैं मेरे समझे मेरा पहला केस जो था तब सही पैसे मैंने सीखा था, और मेरा क्रिमिनल केस एक लगा था जो मैंने महमूद साहब से जीता था। तो मेरा शुरू का पहला दूसरा केस था जो मैंने उनसे बहुत गाइडलाइन ली। बहुत मुबारक हो जहीर भाई, आप भी उम्रा कर आए हैं, माशाल्लाह यहाँ तशरीफ लाए हैं। कि मेरा कोई खासकर सियासी प्रोग्राम नहीं था, बल्कि मेरे तमाम उम्रा ज़ायरीन जो उम्रा करके तशरीफ लाए थे, तो बेसिकली उनको मुझे एक एहसास देना था, बल्कि उनका यहाँ आना मेरे लिए एक एहसास है। और मैं एक बात आप लोगों को गुजार कर दूँ कि मेरी बहुत खुशनसीबी है, समझो मैं खुशनसीब हूँ। आज मेरे बहुत अवाइल दौर के उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं, और समझे कि मुझे इसके बाद जो लोगों ने चलाया है और जिन बड़े उस्तादों ने चलाया है, उनमें से दूसरा नाम जो है निशात वारसी साहब का, जिन्होंने मुझे एक बहन बेटी तो नहीं कह सकते थे, इनकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने रखा मुझे इसी तरीके से, हर तरह की शरारतें बर्दाश्त की मेरी, और जिस तरह उन्होंने तरबियत दी है हमें कि बेटा पहले स्ट्रगल पढ़ो, तो मैं यहाँ शायद स्पीच देती पड़ी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, या मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन देखिए मैं किसी बातों पे एतबार नहीं करती। मैंने हमेशा प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुजारी है, और जो कहती हूँ उसको करती हूँ, और हर चीज़ प्रैक्टिकली करती हूँ। या मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को एक एहसास देना था, कोई मेरा कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाए, निशात वारसी साहब, अब्दुर्रहमान साहब, और हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं, शवानी साहब, फरीदा महमूद साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, सरफराज साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरी बहन तशरीफ़ लाई हैं, नसीम साहिबा तशरीफ़ लाई, यूसुफ भाई हैं, अबरार बलोच साहब हैं, शमीम अख्तर साहिबा हैं, अहमद लतीफ़ साहब हैं, सलीम अहमद साहब हैं। मेरी सबसे बेहतरीन दोस्तों में से मेरी बहन आपकी समीना मौजूद है, यहाँ पर समीना रिजवान साहिबा, रुबीना है, आयशा साहिबा है, और आपकी शाइस्ता मौजूद है, उज़मा है, समीना है, मेरी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में था कि आज माशाअल्लाह से हम उम्रा ज़ायरीन इंक्लाइन पार्टी और मोहतरमा महमूदा कासिम साहिबा के इलेक्शन के हवाले से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया था। गर्चे के आज की तकरीब के हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम निशात वारसी साहब अपने टाइम के मुताबिक तशरीफ़ ले आए थे, जबकि उनकी दोनों भी मसरूफियात थी, लेकिन हमारी सबकी पूरी टीम की दरख्वास्त थी कि आप तशरीफ़ लाएँ, और वो अपने वक्त के मुताबिक आ गए। लेकिन आज की तकरीब के सदर मजलिस हमारे अली गौहर मसरूफ साहब, उनके भाई इस वक्त कार्डियो के अंदर एडमिट हैं, और उनका बैटरी वगैरह हार्ट की लग रही है, तो एक मतलब एक जेन्युइन मामला थे। तो
انہوں نے ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ یاسین بھائی چونکہ آپ میمن مجاہدین فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ایز اے صدر مجلس میری طرف سے آپ نے ہی مطلب الفاظ ادا کرنے ہیں. بہرحال ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صحتیاب کرے اور جو ان کا آپریشن اور بیٹری وغیرہ لگ رہی ہے اس میں کامیابی عطا ہو. اب جتنے بھی ہمارے عمرہ زائرین ہیں وہ یہاں اسٹیج کی جانب تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنے فورم کی جانب سے میڈم محمودہ قاسم صاحبہ کی ٹیم کی جانب سے ہم ان کو جو ہے اب جائے نماز تسبیح وغیرہ کا جو ہے تحفہ پیش کر سکیں. تو میڈم عائشہ صاحبہ آپ بھی تشریف لے آئیں, جتنے بھی جو عمرہ کر کے آئیں اس سال تمام لوگ یہاں تشریف لے آئیں. ابرار بڑے صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں. ہم خصوصی طور پہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی نوشاد بکر بھائی کے بہت مشہور اتوار بہت پرانے دوستوں میں سے تو بہرحال جو عمرہ زائرین ہمارے یہاں ظہیر بھائی ہیں ابرار بڑے صاحب تاکہ ہمارے نشاد پارٹی صاحب جو ہے فردر تمام لوگوں اس بیچ میں گیٹ دے دیتے بیچ میں تھوڑا سا گیٹ دے دیتے یہ والی اس کو تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں تھا کہ آج ماشاءاللہ سے ہم نے عمرہ زائرین عید ملن پارٹی اور محترمہ محمودہ قاسم صاحبہ کے الیکشن کے حوالے سے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا تھا. لگے کہ آج کی تقریب کے ہمارے چیف گیسٹ محترم نشاد وارسی صاحب اپنے ٹائم کے مطابق تشریف لے آئے تھے جبکہ ان کی گونا کو مصروفیات تھیں لیکن ہماری سب کی پوری ٹیم کی درخواست تھی کہ آپ تشریف لائیں اور وہ اپنے وقت کے مطابق آ گئے. لیکن آج کی تقریب کے صدر مجلس ہمارے علی گوہر مسروف صاحب ان کے بھائی اس وقت کارڈیو کے اندر ایڈمٹ ہیں اور ان کے بیٹری وغیرہ ہارٹ کی لگ رہی ہے تو ایک جینون معاملہ تھے. تو انہوں نے ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ یاسین بھائی چونکہ آپ میمن مجاہدین فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ایز اے صدر مجلس میری طرف سے آپ نے ہی مطلب الفاظ ادا کرنے ہیں. بہرحال ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صحتیاب کرے اور جو ان کا آپریشن اور بیٹری وغیرہ لگ رہی ہے اس میں کامیابی عطا ہو. اب جتنے بھی ہمارے عمرہ زائرین ہیں وہ یہاں اسٹیج کی جانب تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنے فورم کی جانب سے میڈم محمودہ قاسم صاحبہ کی ٹیم کی جانب سے ہم ان کو جو ہے اب جائے نماز تسبیح وغیرہ کا جو ہے تحفہ پیش کر سکیں. تو میڈم عائشہ صاحب کے لیے کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر بھی الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, ہر امیدوار اپنی جانب سے کاوشیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی وہ کامیاب ہو جائے. بڑے بڑے گروپس میدان میں آتے ہیں لیکن ہم نے اس مرتبہ اپنی ٹیم کی جانب سے محترمہ محمودہ قاسم صاحبہ کو میدان عمل میں اتارا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ وہ پچھلے آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں آج کی فائنل ایکٹیویٹی منعقد رہی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے فزیکلی دیکھا کہ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ میں جس طرح ہم لوگ ادھر ہیں نا مرے والے ادھر آتے ہیں. آئیے آئیے برابر نماز میں ہر نماز میں دعا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ
اس مقام محمود تک پہنچا جس کا تم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اب ایسی کون سا وعدہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک مکمل نہ ہو سکا؟ تو کچھ علماء فرماتے رہے کہ ایک بہت بڑا ہیرے جواہرات کا محل دیا جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے تمام ہیرے جواہرات کائنات کے تمام جو دولت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر دوسروں نے فرمایا کہ ایسا اٹھا ہوا محل کہ محمودہ قاسم صاحبہ کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. وہ منتخب ہو کر جس انداز میں کام کریں گی, لوگوں نے یہاں دیکھا جب وہ کراچی بار کے اندر فائنانس سیکٹری تھی تو انہوں نے نہایت ہی محنت اور ایمانداری سے اپنا رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے, تاکہ اس سے اچھے لوگ جو ہے مطلب آگے جائیں. میں آج کے تقریباً تمام آنے والے خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصی طور پر میری بہن فریدہ ملکن صاحبہ تشریف آئی ہیں, ان کا اسپیشل تھینکس کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے چیف گیسٹ ہماری صدر مجلس اس وقت راستے میں پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ. جو ہی وہ آئیں گے تو اس سلسلے کو اور مزید تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. جب تک ہمارے یہاں موجود کچھ وکلا صاحبان ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آپ بالکل انتظار کریں اس بات کا, اور انشاءاللہ وہ لوگ اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سینئر یہاں پر آ چکے ہیں. میں نے اتنے زیادہ بڑے پیمانے پروگرام نہیں کیا تھا, میں نے بہت ہی لمیٹڈ پروگرام کیا تھا, لیکن آپ سب لوگ آ گئے, میرے بڑے اعزاز کی بات ہے. بات یہ کہ اگر آپ نے مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ چوائس کیا ہے تو میرے خیال سے میں نہ صرف آپ کو بلکہ اپنے استادوں کو بھی مایوس نہیں کروں گی. میرے استاد مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اس لیے یہاں کوئی وعدہ نہیں, کوئی ایسا وعدہ نہیں جو مر جاؤں تو پورا نہ کر سکوں اور وہاں جواب دہی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آئی جیتی تو جو کہوں گی وہ کہوں گی. بس اتنی سی بات. جزاک اللہ. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کا بلاوا ہے وہی عمرے پہ جاتا ہے.
Thank you.